جناب فضہ بیٹھی ہے شام میں شہزادی زینب کبریٰ کی قبر پر۔ روایت میں لکھا ہے کہ جناب فضہ کے 4 بیٹے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئے ہیں بی بی فضہ کے پاس شکار کھیلتے ہوئے، لیکن نہیں، شکار کھیلتے کھیلتے نہیں آئے تھے، وہ واقعاً اپنی ماں فضہ کو لینے آئے تھے۔ روایت میں لکھا ہے کہ یہ پہلے مدینے گئے تھے۔ مولا سجاد کے پاس جا کر کہا کہ ہم اپنی ماں کو واپس لینے آئے ہیں۔ امام سجاد نے جواب دیا کہ اماں فضہ شام میں میری پھوپھی زینب کی قبر پر بیٹھی ہیں۔ ان چاروں نے سنا تو یہ مدینے سے شام کی طرف روانہ ہو گئے اور روضہ بی بی زینب پر تشریف لے آئے۔ تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو زینب کبریٰ کی کچی قبر پر بیٹھی ہے۔ یہ اپنی ماں کو پہچان نہ سکے، بال سفید تھے، حسین کو رو رو کر آنکھ کی بینائی جا چکی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ بڑے بیٹے نے جب پہچانا تو قریب آ کر ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھا۔ شہزادی فضہ نے ہاتھ پیچھے ہٹا دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا اماں میں آپ کا بیٹا داؤد ہوں۔ رو کر کہتی ہیں بیوی کہ ہاتھ ہٹا لو اور مجھے ماں نہ کہنا، کہ مجھے سجاد ماں کہتا ہے، مجھے حسن الحسین ماں کہتے تھے، مجھے علی کی بیٹیاں ماں کہتی تھی، مجھے اکبر اور باقر نے ماں کہا ہے۔ چھوٹا بیٹا یحییٰ تڑپ گیا، رو کے کہا کہ ماں ہم تمہیں واپس لینے آئے ہیں، ہمیں حبش کے لوگ تانے مارتے ہیں کہ تمہاری ماں کو شامی مارتے رہے ہیں۔ جناب فضہ نے سنا تو جلال آ گئے، اے ماں کے نام پہ غیرت کھانے والوں، اس وقت کہاں تھے کہ جب 13 ضربوں سے زہرا کا لال مارا جا رہا تھا؟ کربلا میں آ جاتے تو کچھ فضہ بھی صدقہ کر دیتی کہ میں تمہیں اپنے مولا حسین پر وار دیتی۔ جناب فضہ نے کہا واپس چلے جاؤ کہ میں اپنی آقا زادی کی قبر کو نہیں چھوڑوں گی۔ جب ان چاروں نے یہ سنا تو ان بیٹوں نے ہاتھ باندھ کر شہزادی زینب کبریٰ کی قبر کے پاس جا کر کہا کہ شہزادی آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ، اماں کو حکم دیں کہ ہمارے ساتھ واپس چلیں۔ جب جناب فضہ نے بیٹوں کی آواز سنی تو شہزادی زینب کبریٰ کی قبر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر گر گئی اور رو کر کہا بی بی آپ کے نانا نے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے یہ سانسیں دی تھی، شہزادی فضہ آپ سے جدا ہو کے سانس نہیں لے سکتی۔ شہزادی ان سانسوں کو ختم کر دیں، ان سانسوں کو روک دیں کہ میں آپ کی قبر سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جناب فضہ کا اتنا کہنا تھا کہ چھوٹے بیٹے یحییٰ کی آواز آئی کہ بھائیوں اب کوئی فائدہ نہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجاد و حسنین کی ماں مر گئی، اب چاروں بیٹے پریشان تھے کہ جنگل ہے، ماں کی میت ہے، بیابان میں غسل و کفن کون کرے گا؟ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی پردہ کر لو کہ مریم اور حوا فضہ کے غسل و کفن کے لیے آ رہی ہیں۔ شہزادی فضہ آپ کا نصیب، امام حسنین نے ماں کہا، مریم اور حوا نے غسل و کفن دیا۔ بیٹے نماز جنازہ کی تیاری کر رہے تھے کہ دوسری جانب سے آواز آئی داؤد راستہ دے دو کہ میں سجاد آ گیا ہوں نماز جنازہ پڑھانے کو۔ نام سجاد کا آنا تھا کہ جناب فضہ کی میت تڑپ گئی۔ جناب فضہ کی آواز آئی بیٹا سجاد آنکھوں کا لہو بند ہوا کہ نہیں؟ بیٹا تمہارے زخم ٹھیک ہوئے یا نہیں؟
سجاد نے فرمایا اماں فضہ مجھے زہر دے دیا گیا، اماں باقر اکیلا رہ گیا۔ یہ دو جنازے ہیں مولا سجاد اور شہزادی فضہ کی۔ فضہ آپ نے زینب کی قبر پر بیان کیے، آپ نے فاطمۃ الزہرا کی میت پر گریہ کیا۔ آج سجاد آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ اماں فضہ آپ نے فاطمہ کے جنازے کو اٹھایا، آپ نے 3 اماموں کے جنازوں پہ گریہ کیا، آپ نے اکیلے شام میں سکینہ کا جنازہ اٹھایا۔ آج آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے جنت کے سردار آئے ہیں۔ بیٹوں نے جنازہ اٹھایا، شہزادی زینب کبریٰ کی قبر کے قریب لائے اور کہا شہزادی ساری زندگی ہماری ماں نے آپ کی نوکری کی، بی بی اب اجازت دے دیں گے ہم اپنی ماں کو وطن واپس لے جائیں۔ قبر زینب کبریٰ ہل گئی۔ اماں فضہ جائیں، خوش قسمت ہیں کہ بیٹے لینے آئے ہیں۔ اماں چلی جائیں کہ اماں میرے اون و محمد کربلا میں سو گئے۔ اماں جائیں کہ مبارک ہو کہ وطن کی مٹی نصیب ہوئی۔ اماں نہ زینب کو بھائیوں کا شہر ملا نہ بھائیوں کی نگری ملی۔ بیٹوں نے فضہ کا جنازہ اٹھایا۔ کتابوں میں رقم ہے، روایت گواہ ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ نے جانے کی اجازت دے دی تھی کہ بیٹوں کے ساتھ چلی جائیں۔ بیٹوں نے جنازہ اٹھا کر دوسری روایت میں لکھا ہے کہ زینب کبریٰ کی قبر کے بعد